تو بالآخر اور اپنی خواہشات اور اپنی دنیاوی مفادات پر جمع رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان کے آنکھیں، کان جب وہ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نہ گڑے کو دیکھتا ہے کہ کہیں گڑا ہے، نہ مضر چیزوں کو دیکھتا ہے کیا مضر چیز پڑی ہے، نہ کسی انسان کو پہچانتا ہے کہ فلان ہے۔ آواز سے پہچانے گا، لیکن اگر اس کے کان بھی کام نہیں کرتے تو آواز کو بھی نہیں جانے گا۔ سم بکم۔ پھر اگر وہ گونگا ہے تو کسی بات بھی نہیں پوچھ سکے کہ میں کہاں جاؤں۔ تو آدمی اگر آنکھیں ہوں تو خود دیکھے گا کہ فلان فلان ہے یا فلان جگہ گڑا ہے۔ اگر کان ہو تو کسی پیچھے سے آواز دے گا کہ گڑے میں گر رہے ہو، تو سن لے گا کہ اپنے آپ کو بچائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ اگر سنتا بھی نہیں ہے اور دیکھتا بھی نہیں ہے، کون بہرا ہوتا ہے، پیچھے آدمی آواز دیتا ہے کہ رک جاؤ میں آ رہا ہوں، تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی نہیں سمجھے گا تو کوئی میں گر جائے گا۔ تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا طالب نہ ہو سچائی کے ساتھ، حق کا طالب نہ ہو سچائی کے ساتھ، اور ضد و عناد اس پر ڈٹا رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا قانون مبارک یہ ہے، سنت الہی یہ ہے کہ اس آدمی کو اندھا بھی کرتا ہے، بہرا بھی کرتا ہے، اور اس کو گونگا اندھا بہرا اور اس کو گونگا کرتا ہے۔ پھر اس کو سیدھی راستہ نہیں ملتی، اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے دل، دماغ اور عقل اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس سے کام نہیں لیا۔ جب کام نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے پڑ رہا ہے تو خواہشات کے سکہ یہ اس کی آنکھوں میں ڈانٹ لگاتا ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھوں پر پردے ڈالتے ہیں، اور زبان کو مفلوج کرتا ہے، آنکھوں پر پٹی لگاتا ہے، تو اس سے پھر وہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت زبردست صلاحیتوں سے بنایا ہے، یہ ایک دم اندھی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے دانتوں کو دیکھیں، دانتوں کو، آپ کی قدرتی دانت جو ہے وہ کتنے سال نے آپ کے ساتھ دیا۔ ہمارے ساتھ 73 سال عمر 73 سال ہو گئے، اس نے ہمارے ساتھ دیا۔ اور اگر نکلی جو دوسری دانت لگاتے ہیں تو وہ چند ماہ کے بعد اس کو یا ایک دو سال کے بعد اس کو پھینک دو گے، اس کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا، وہ مزہ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایسی صلاحیتوں سے کہ ایسی صلاحیتیں کسی چیز میں نہیں ہیں، بہت زبردست صلاحیتیں ہیں، لیکن اگر وہ اس صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا تو وہ گونگا، بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔
سم بکم عمی فہم لا یرجعون، واپس نہیں آتے، کیونکہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے کس کی طرف؟ حق کے راستے پر، کیونکہ وہ خواہشات کا اندھا ہے، خواہشات نے اس کو اندھا کر دیا، خواہشات نے اس کو بہرا کر دیا، خواہشات نے اس کو گونگا کر دیا، ضد و عناد نے اس کو کیا کہ میں کیوں مانوں؟ مریض حسد کا کوئی علاج نہیں، جو حسد کا مریض ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ وہی دکھڑا بجائے گا جو بھی اس کی جس ساتھ اس کا حسد ہو، اس کے خلاف جو بات بھی آئے اس کو بس اس پر وہ کوشش کرے گا کوئی نہ کوئی اس شوشہ اس کو نکال دے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ضد و عناد حسد کی بیماریوں سے ہمیں بچائے۔ اس آیات میں یہی بات کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ لوگوں کو مال نفع دے گا، اللہ و لشکر نفع دے گا، قبائل میں جب جس کی اولاد زیادہ ہو، جس کی قبیلہ زیادہ ہو، کنبہ زیادہ ہو، رشتہ دار زیادہ ہو، تو وہ اگر اس کے اتفاق و اتحاد ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مضبوط اس کو سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے گویا اس کا۔ اور ملکوں کا کے پاس جس کا لشکر زیادہ ہو، جس کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی وغیرہ یہ زیادہ ہو، اس کو لوگ طاقتور کہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی چیز بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گی۔ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہ صرف قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم وہ تندرست دل ہے جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو، قدرتوں کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں مل رہی ہے۔ دیکھنا ہے، سلیم ہے، سلیم کہتے ہیں تندرست کو، تندرست دل ہے۔ اب تندرست دل جب دل ہی ہو گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ نعمت جو مجھے مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے، جس کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور جو یہ سورج ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں صبح، ہم کتنی غفلت سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، دن کم چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سوچتے کہ آخر اس پوری کارخانے کو چلانے والا کون ہے؟ یہ دل کے اندر پن ہے۔ تو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اب اس کو توحید حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ جب حق بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حق، اس کی دل تسلیم کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور جب حق بات دیکھتا ہے، حق کام، حق بات دیکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک نہ، کہ وہ سنتا ہے تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کو لبیک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک، مانتا ہے۔ تو یہ نفع دے گا کیونکہ اس نے دل سالم لے کر لایا ہے، سالم دل لا کر دل اس نے لایا ہے۔ اور تزکیہ جو ہوتا ہے اس دل کی اصلاح کے لیے ہے کہ دل کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اسی لیے جو لوگ مفسدین ہوتے ہیں، فساد بلانے والے ہوتے ہیں، جس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کبھی وہ تصوف کی خلاف کرتے ہیں۔ تصوف کے خلاف میں اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں لوگوں نے رسوم ڈالے ہیں، لیکن یہ کس کام میں نہیں ہے؟ کیا قرآن کی تفسیر
پرویز نے بھی کیا ہے، جو خالص کفریات ہے. تو کیا پھر تمام مفسرین کو تم کے خلاف بولو گے؟ یہ نا انصافی ہے. محدثین میں خود ایک سی پر جرح کیا ہے. کیا تم محدثین سب پر ایک ہی کھاتے میں ڈال دو گے؟ اسی طرح علماء ہے، کتنے علماء ایسے ہوں گے جو دنیا کی خاطر غلط بیان دیتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، دو پیسوں کے لیے مالداروں کی خوشامد کرتے ہیں. کتنے اہل علم ہوں گے؟ تو کیا آپ سارے علماء کو ایک کھاتے میں ڈال دو گے؟ لیکن دنیا چلتی ہے، اس میں اچھی بادشاہ بھی ہوتے ہیں، اچھے کمانڈر بھی ہوتے ہیں، نیک سازی لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے علماء بھی ہوتے ہیں، بزرگ علماء بھی ہوتے ہیں، مشائخ بھی ہوتے ہیں، مفسرین بھی اچھے ہوتے ہیں، محققین بھی ہوتے ہیں. لیکن نہ تو کوئی مفسرین سے کیا وہ اس سے محنتوں سے کوئی انکار کر سکتا ہے. اس طرح صوفیاء جو ہے یہ دل کی تزکیہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دل کی تزکیہ کرتے ہیں. وہ نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں کہ آدمی کو کس طرح ہے. ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، آنکھ کا بیمار ہے، وہ کیا ہے، وہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، کئی چیزوں میں اس کو درد ہو رہا ہے. اب وہ جب جاتا ہے تو مطلب میں کہتے ہیں خود کرو علاج، نہیں کیسے علاج کرو گے خود. تو جب وہ اسٹور میں داخل ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹور میں، یا جس کو وہ دواخانے میں داخل ہوتا ہے، تو وہاں یہ سر درد لکھا ہے، اس کو اٹھاتا ہے. اس میں پیٹ کی درد کے لیے ہے، یہ پیٹ کی درد کے لیے دوا اس کو دوا سے دیتا ہے. اس سے ہڈیاں درد کرتی ہیں، اس سے ہڈیوں کو دوا لیتا ہے. اور اس طرح اتنا بڑا پنڈ دیتا ہے. ایک آدمی تو اس کے پاس میں نے دیکھا تھا، اتنی بری دوائیں کی ہوتی تھی، یہ فلاں چیز کی ہے، فلاں چیز کی ہے، فلاں چیز کی ہے. تو بیماری اور بڑھ جائے گی، بیماری اور بڑھ جاتی ہے، آدمی موت کی دہانے پر پہنچ جاتا ہے. ڈاکٹر اس کا نبض دیکھتا ہے، آج کل نبض کا نہیں ہوتا ہے، مشینوں سے ہوتا ہے، وہ کبھی غلطی کرتا ہے تو کوئی تباہی مچاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو قبض ہے، تو قبض کی دوائی دے دیتا ہے. سر بھی ٹھیک ہو گیا، پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا، گیس بھی ٹھیک ہو گیا، اور جو دردیں ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بخار تو بھی ختم ہو گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ ڈاکٹر تھا، یہ جسمانی ڈاکٹر تھا. اس طرح جو لوگ نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا روحانی بیماری ہے. وہ ہم وظائف کی کتاب نکالتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جب سرد کرتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھو، جب تمہیں روزگار نہیں ہے تو یہ لطیف پڑھو. تم اتنا فالتو تمام دن وظائف کے لیے بیٹھے ہوتے، ایک کام بھی نہیں ہوتا اس کا. پھر بدزن ہو جاتے ہیں، خدا کو بھی چھوڑتے ہیں، باقی ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنا علاج خود کرتے ہیں. اب وہ حسد کا مریض ہے، ظاہر ہے کہ حسد کی مریض کو اگر وہ جتنا بھی کچھ کرے گا تو اس کی حسد کو بڑھائے گا.
تو اور حسد میں بڑھ جائے گا. اب حسد کا علاج کیا ہے؟ کتاب سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو کتاب میں یہ دوائیاں ہوں گی، پھر تو اس کے ٹھیک علاج نہیں ہو سکے گا. تو وہ آپ کو علاج بتاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے. تو وہ آئے کہ یا رسول اللہ میرے اندر بہت سی بیماریاں ہیں. میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، جتنے گناہ تھے وہ ساری گنوائے. اب اس کی مجھے علاج بتائے. اگر وہ ایک وظیفہ بتاتا، دوسری وظیفہ بتاتا، تیسری وظیفہ بتاتا تو وظیفہ کا پنڈ ہو جاتا، بیماری کی بیماری وہاں رہ جاتی. تو اس نے کہا کہ میں سب گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک گناہ میں کوشش کروں کہ چھوڑوں گا. تو آپ نے فرمایا اب دیکھا کہ اس کے اندر کون سی بیماری ایسی ہے کہ جس کو وہ چھوڑ دے تو دوسری بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اب اس آدمی کے چہرے کو دیکھا کہ آدمی شرمیلا ہے. کیا ہے؟ شرمیلا ہے یہ بیچارہ، لیکن بیمار ہے. ظاہر ہے کہ بیمار ڈاکٹر کو تو اپنی بیماری بتانی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو. اب وہ اس کا دل چاہتے کہ شراب پیوں. پھر کہتے ہیں کہ اگر اگلے ہفتے نبی کریم نے پوچھا کہ تم نے تو کیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ کوئی بات نہیں یار، صبر کرو، شراب نہیں پیتا، شراب چھوڑ دیا. پھر زنا کو کی طرف دل مائل ہو گیا اور کہا کہ بس تو نے کہا کہ اگر اس نے پوچھا کہ تم نے زنا کیا ہے، میں نے کیا ہے تو کتنا شرم کی بات ہے. اگر کہوں کہ نہیں کیا ہے تو جھوٹ بولوں گا. ایک بات سے تو ذمہ نہ کیا ہے وہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اس طرح ایک ہفتے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک چیز کے بارے میں کہا تھا کہ مت کہو جھوٹ، میں نے سارے گناہ اللہ کی فضل سے چھوڑ دی. یہ ہے علاج. ہم ہوتے تو کہتے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. سو قاتلوں کا توبہ، قاتلوں کے دل پر پریشان ہوا، نادم ہوا، یار میں یہ کیا ہے. سمجھ آئی، جہالت دور ہو گئی کس طرح. تو وہ ایک عالم کے پاس آیا خوش سطح. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے گناہ یہ کیے ہیں، اللہ پاک مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں. جاؤ پلیت، تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ تو اس کو غصہ آیا، اس کو سر بھی کاٹ لیا. 100 پوری ہو گئے. پھر نادم ہوا کہ یار یہ تو آپ نے ایک اور کو بھی قتل کیا. پھر ایک اس کو اس وقت کے زمانے کے جو شیخ تھا اس کے پاس گیا. وہ سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ آدمی بیچارہ غلطی کر چکا ہے، اب پشیمان ہو چکا ہے. تو اس نے اس کو علاج، اس نے کہا کہ پھر اسی ہو سکتا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے والے لوگ سارے ڈاکو، بدماش اور کیا چوری چکاتے اور مارنے مورنے والے تھے. اب اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ، لیکن آپ ایک کام کریں گے کہ اس بستی سے آؤ گے جس بستی میں تم رہتے ہو، فلان بستی میں وقت گزارو گے. تو اس کو پتہ تھا کہ فلان بستی والے لوگ کیا ہے، نیک صالح لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں. وہاں جائیں گے تو یہ اللہ والا بن جائے گا. یہاں ہوں گے پھر وہ ٹکور ہو جائے گا. تو چل پڑا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ راستے میں وفات ہو گیا. تو اس کے بارے میں پھر وہ
یعنی سے فرشتے آئے، روح قبض کرنے والے، عذاب والی بھی آئے، رحمت والی بھی آئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رحمت والوں کو کیا جمع، اس کو بھائی اس کی اس نے اس کو روح لے لیا، زمین کو کسرا دیا، ناپ لیا گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ علاج تھا. دوسری جگہوں پہ بھیجنا اس لیے تھا کہ تاکہ اس کا علاج ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نہیں ہوتا، آپ دعائیں کریں. ٹھیک ہے دعائیں کریں، لیکن دعا سے انکار ہے نا وہ. لیکن اس کے لیے تم کوئی ہمت بھی تو کرو. تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یا کسی کے پاس جاتے ہو یا کوئی مجمع کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ بیٹا دے دے. تو کچھ تو تم بھی کرو، شادی تو کرو نا. شادی نہیں کرتی بیٹا مانگتے ہو. دعا کرو کہ مجھے اللہ پاک ہمارا فصل پہنچ جائے. تو کہتی میں وہ کشتکاری کرتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں بیٹا یہاں بیٹے کیا ہو جاؤں تو مجھے وہاں ہو جائے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کچھ نہ کچھ ہمت کرو گے. آپ ہمت کرو گے تو تب کیا ہوگا؟ ہمت مردان مدد خدا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی جب اپنی وہ اصلاح کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ وہ سمجھدار ہو، اس کو سب اس اصلاح کی طریقوں کو جانتا ہو. ورنہ کبھی کبھی دوائیاں مختلف دے کر کے آدمی کو خراب بھی کر سکتا ہے. وہ تو صوفیاء جو ہوتے ہیں، جس کو ہم صوفیاء کہتے ہیں، یہ نہیں کہ تم کو راستے میں چرسی بنگی دیکھ لیا تو کہ دیکھو تو یہ صوفی ہے. یا بالکل یا کوئی آدمی ہو، باپ اس کا کیا تھا، نیک صالح آدمی تھا، روحانی ڈاکٹر تھا، اب کہتے ہیں بیٹا کہتے ہیں کہ میں بھی روحانی ڈاکٹر ہوں. اس نے کچھ نہیں سیکھا ہے، اسی طرح ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو فن ہے. فن یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ جگیر ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے سیکھنے کا، سیکھا جاتا ہے. تو جو لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں نفسیات کے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس آدمی کی بیماری کیا ہے، روحانی بیماری کیا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہو چکا ہے، جادو بھی ہے، جنات بھی ہے، حالانکہ اس کی نفسیات میں بیماری ہوتی ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے. میں نے ایک بار کسی سے پوچھا، ہمارا دوست تھا کراچی کا تھا، عامل تھا بہت بڑا ہے، ابھی زندہ ہے. میں نے کہا اس کو پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو جادو بھی کہتے ہیں کہ جادو کا علاج بھی کرتا ہوں، جنات کا بھی کرتا ہوں، سچ پوچھ بتائیں کتنے لوگ واقعی مریض ہوتے ہیں، واقعی جن پر جادو ہو چکا ہے، واقعی جن پر جنات ہوتے ہیں. بات بھی اچھا تھا، میری بات جھوٹ بول بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کیا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، جھوٹ کا عادی نہیں تھا. تو نے کہا کہ مجھے صاحب نے اس جگہ سے پکڑ لیا. نے کہا کہ خدا کی قسم 3% بھی نہیں ہوں گے، ساری نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں نے کیا تعویذ نکالا، وہی ایک جگہ پہ خود رکھ دیتے ہیں، نکالا کیا ہو گیا بس تمہارا وہ کہتے ہیں وہ تو واقعی تعویذ تھا، ٹھیک ہو گیا. میں پھر وہ کسی کو پھر حاجی میرا ایک بھائی ہے رضوان، حاجی رضوان صاحب، وہ جب وہ کسی چیز کو کہتا تھا کرتا تھا تو نیچے سے آگ اٹھ جاتا تھا. تو کہتے کہ یہاں تعویذ تھا، میں نے جلا دیا اس کو. تو دوائی ہے یہاں، جب بھی اس کو تھوڑا سا اس کو ستا ٹوک لگ جاتی ہے، پتہ نہیں اس نے حکیم سے لایا تو نے کہا کہ یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، ہم اس کو مہنگی فروخت کر لیں، ویسے
اس کا تجربہ کرتے ہیں آپ اس کو تھوڑا آسان دے دیا جاتا، تو وہ جو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ میں رکھ دیتا ہے تھوڑا سا، جب وہ کسی مٹی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے آگے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح چیزیں باسی جیسی ہوتی ہے، جس طرح نیل اور ایک دوسری چیزیں آپ ملا کر کیا ہو جاتا ہے، اس سے کاغذ بڑا اڑتا ہے۔ تو یہ چیز کہ اس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جادو جلا دیا، بہت خطرناک جادو تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے جادو دور ہو گیا، تو تھوڑا دن دو دن ٹھیک رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نفسیاتی مریض تھا، جب 2-3 دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے، پھر مارا جاتا ہے اس کا۔ تو اس کا علاج نفسیاتی مریض کا یہ تعویذات نہیں ہوتے۔ ہاں میں کہتا ہوں، میں اس کو خود جادو بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اتنا عام نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے ہر آدمی پر جادو سوچا کہ اس پر بھی جادو ہو، جس عامل کے پاس جاؤ تم کو کہے کہ تم پر جادو ہے، خطرناک قسم کا، اور یا خطرناک قسم کا جن تم پر چڑھ چکا ہے، دو میں سے ایک خامخواہ۔ تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ نفسیاتی مریضوں کا علاج یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح روحانی علاج کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھ لیا، کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجازی عشق میں مبتلا ہوگا، وہ کیا کرے؟ اس کو صرف تھپڑ مار گے اس سے ہو جائے گا؟ اس کو نہیں جائے گا، طریقہ بتایا جائے گا۔ تو وہ دراصل اس طرح لوگوں کو دنیا کی محبت، دنیا پر بھی لوگ عاشق ہوتے ہیں، دلوں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا کام ہے کہ انسان کا دل ٹھیک ہو جائے، اس سے تکبر دور ہو جائے، اس سے بیماریاں دور ہو جائیں۔ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ مزے آتے ہیں، یہ کام آتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ پھول ہے، وہ ہے اچھا، اس کی کہا کہ منزل آگے ہے۔ بادشاہ کی طرف جانے والے راستوں پر بڑی پھول پل ہوتے ہیں، راستے مزدار ہوتے ہیں، لیکن اگر آدمی ان پھولوں میں مصروف ہو جائے تو آگے مقصد سے رہ جائے گا۔ اس طرح اب ظاہر ہے کہ ہم کہتے واہ واہ بس یہ تو بہت بڑا زبردست آدمی مل گیا، پہنچ گیا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کو کیڑی گزرنے، یہ جب اس کے اندر اصلاح ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو اپنی کیڑی کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ انسان کے اندر تو بڑی کیڑی ہے، بڑی بیماریاں ہیں، وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، دل کی روشنی کم ہے، صرف خوشبو دیکھتا ہے۔ جیسے آدمی کسی وہ کسی کمرے میں داخل ہو جائے، آنکھوں سے اندھا ہو اور بہرا ہو، اور وقت میں کوئی خوشبو وغیرہ لگی ہوئی ہو، اس کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو بہت شاندار محل میں داخل ہوا، حالانکہ وہاں سانپ ہوتے ہیں، وہ پش پش کرتے ہیں، تو اس سنتا نہیں ہے وہ لیکن جب اس کان سے کھل جاتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہو کہتے ہو پریشان ہوتا ہے، خوشبو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ خوشبو وہ تشویش میں پڑ جاتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ بہرحال یہ بہت بڑا گہرا ہم جیسے لوگوں کی کام نہیں ہے یہ، تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے اس جس طرح دوسری مفسرین ہے وہ کس اس کو آیاتوں کو جانتے ہیں، کس طرح اس کو جوڑا جائے، کس طرح بنا جائے، اس طرح محدثین ہے وہ اس کو پرکھ لیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، کیا وہ صحیح ہے، صحیح غیر ہی ہے وغیرہ وغیرہ، حسن غیر ہی ہے،
تو اس طرح یہ بھی ایک ایسی ترتیب ہے کہ اس وہ جانتے ہیں، اور ہمیشہ لوگ علاج کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہم علماء جو ہے یہ اس کی علم کی بھی وارث ہے، ظاہری علوم کی، اس کی باطنی علوم کی بھی وارث ہے۔ باطنی علوم کیا ہے؟ حسد، بغض، یہ چیزیں نہ ہو، صداقت ہو، سچائی ہو، عفت ہو، امانت ہو، اور آدمی شکر گزار ہو، دل اس کا شکر گزار ہو، یہ امانت، یہ ساری چیزیں یہ قرآن مجید سے بھرا پڑا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو تھے، اس کا اخلاقی میں موارث ہے، اخلاق کیسے پہنچائیں گے اس کو؟ تو اس کے لیے اس قلب سلیم کا مطلب یہی ہے کہ دل تندرست ہو جائے، اور انبیاء علیہ السلام کی دل فطرت سلیم، قلب سلیم ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ مجھے دل قیامت میں شرمندہ نہ کرے۔ وہ دیکھ رہا تھا قیامت کے دن کی يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ایک بار ایک صحابی ہے، وہ لیٹا رہا مسجد کے اندر، یعنی وہ اس پر نیند غالب آ گیا، اس سے رات گزاری تھی، اور تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس کو انگلی سے پکڑا، ہلایا کہ وہ آنکھ کھول گئی، کتنا خوش بخت تھا۔ تو اس نے کہا کہ یا حارثہ کیف اصبحت، حارثہ تم نے صبح کیسی کی؟ یہ مشہور صحابی نہیں ہے، یہ عام صحابی کا یہ حال تھا ان کا۔ یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، سادہ صحابی تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایسے حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، حقا سچا مومن ہوں۔ تو یہ دعوت تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعوی کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو آپ کی اس دعوی کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علامت ہوتی ہے کسی سے، آپ کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا، اس کی تو کچھ علامت بھی تو ہوگی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ازمات النہاری وسہرت لیالی، میں نے دن کو پیاسا رہا، راتوں کو میں جاگا رہا، میں ایسا ہو رہا ہوں، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انی انظر الی عرش ربی، گویا میں اپنے رب کے عرش کی طرف دیکھتا ہوں۔ یہ دراصل یہ تعبیر ہے ایک کہ گویا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا میں اس کو دیکھتا ہوں، عرش کو، اللہ تعالیٰ۔ اور مجھے وہ دوزخ کے میں جو چیخ پکارتے ہیں وہ مجھے گویا میں دیکھتا ہوں۔ گویا جب آدمی کو اس طرح احتضار ہو جائے قیامت کا، جب قرآن مجید کی آیاتوں کو پڑھتے ہیں کہ اس میں چیخیں گے، پکاریں گے، اور اس طرح اس کے اتنا استحضار ہو گئے کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے، گویا ہمارے سامنے ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جنت میں جو سلام کلام کرتے ہیں، اور جو وہ ہے جو قرآن مجید میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری گویا نظروں میں جا آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نظر سے آ رہی ہے، یہ یقین کی نظر ہے۔ یہ جس کو یہ یقین کی نظر نہ ہو تو وہ بیچارہ تشویش میں پڑ جاتا ہے، اس کا اندھا ہے دل کا۔ تو اس طرح مجھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عام صحابہ کرام کا حال تھا، جو خاص صحابہ کرام تھے ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بینا کر دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو درست فرما دے۔ تو اس کے لیے یہی وہ ترتیب ہوتی ہے کہ اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک علم کی، دوسری اس پر مجاہدہ کی۔ کیا کی؟ مجاہدہ کریں۔ مجاہدہ کی یہی ہے ہوتے ہے کہ مطلب کم سونا، کم کیا وہ
اب تو اس کو اڑا دیا گیا کہ خیر لوگ کمزور ہے، تو اتنا سوئیں کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے، جتنا کھائیں جس کو آپ کو ضرورت ہے، لیکن باتیں نہ کریں، کم بولنا، اختلاط لوگوں کے ساتھ کم کرنا، یہ ضرورت کے اختلاط ہو لیکن زیادہ اختلاط نہ ہو، اور صحبت صالح ہو۔ اب لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں، دیکھو اس کی داڑھی نہیں ہوتی، نمازیں نہیں پڑھتے، جب تبلیغ میں جاتے ہیں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنے ماحول سے باہر ہو کر، جس نے نہیں اس کو کہا تھا قاتل کو، اپنے ماحول سے باہر ہو کر ایک نیک ماحول میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں خانقاہ میں جو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، صالح رکھتے ہیں، وہاں اللہ اللہ کرتے ہیں، مسلسل لوگوں کے ساتھ اختلاط کم ہو جاتے ہیں، تو کچھ وقت کے لیے کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کی دل سنور جاتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے خانقاہوں میں۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے، نہ تو رہبانیت ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو ملتا ہے وہ کھاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کی پابندی ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ تو اس کی یہ ترتیب جو ہوتی ہے اس کو عام ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی تو تب انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہوگا۔ تبلیغ کی جماعتیں اور ساتھ ان کے ساتھ خانقاہیں چلیں گی تو کیا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ دنیا میں تبدیلی آئے گی، ہمیشہ تبدیلی۔ آپ نظر دوڑائیں سفیان لائی۔ اب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کون تھے، آپ مجھے بتائیں۔ وہ حضرت مولانا احمد سہارنپوری پورے مجاز ہے، ذاکر ہے، شاغل ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری یہ تبلیغی یہ چلتی پھرتی خانقاہ ہے۔ ایک نوع ہے قسم۔ حضرت قاسم کون تھے جس نے پوری دنیا میں یہ مدرسوں کا جال بچھایا؟ یہ کون تھے؟ شیخ الہند کون تھے؟ آپ اس طرح تاریخ دیکھیں، جس نے انگریزوں کے ناک میں دم کیا وہ کون تھے؟ آپ دیکھیں سواتی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جو بہت علماء کی جال بچھایا تھا اس نے، جہاں جہاں اس کے ساتھ تھے تو انہیں انگریز اس کے پاؤں جمنے نہیں دیا۔ سوات میں وہاں اس کے ہمارا وہ جو کیا ہے سنڈا کے وجی دوسری علاقے، یہ ساری اس کے خلاف جہاد کرتے تھے، انگریزوں کے خلاف لڑے، اور خود حضرت حاجی مدد اللہ انگریزوں کے خلاف لڑے، اور علماء دیوبند علماء کے خلاف لڑے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت لڑائیاں بھی کی، جھگڑے بھی کیے۔ اور امام شامل رحمۃ اللہ کون تھے؟ وہ صوفی تھے، جس نے اس وہاں روس کے علاقے، یہاں جو علاقے تھے اس کے بعد 50 سال لڑے۔ اب دیکھیں جہاں بھی لڑے ہیں یہ اللہ والے لڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ والے کے ساتھ کتنے لوگ ہو کر، کتنے اللہ والے ہو کر وہ کیے تو ہوئے تھے، اللہ والے تھے، وہ بھی اللہ والے تھے۔ یہ لڑنا جو اس کے دل میں خدا کے سوا کچھ نہ ہو وہی لڑے گا۔ دوسروں کو دیکھیں، آپ جب بھی کوئی خدا کے لیے لڑتا ہے وہ اس کے ساتھ لڑے گا، اس وقت اس کے ساتھ لڑے گا جب وہ کفر کے ساتھ برسر بیکار ہو، اس کے خلاف بولے گا کہ جو کفر کے ساتھ لڑ رہا ہو تو اس کی زبانیں اس وقت کھل جائیں گی، تو آپ سمجھیں کہ کس کی دوست ہے، انگریز کی دوست ہے یا یہود و نصارہ کے دوست ہیں یا مسلمانوں کے دوست ہوتے ہیں، کہ جو جب بھی گتم ہو جائے وہ یہود نصارہ کے ساتھ، اور یہ اس وقت اس کی زبانیں ان کے خلاف کھل جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ خبریں خوب پوچھ رہے نہیں پہچان لیا آپ لوگوں نے؟
کچھ پہچان لیا ہوگا، بس یہی اس کی پہچان ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ کفر لڑ رہا ہو یا کوئی مسلمانوں کی حمایت میں بات کر رہی ہو، اسی کے وہ خلاف پڑیں گے، تو معلوم ہوا کہ وہ اسی کا دوست ہے۔ کسی کا دوست ہے؟ کافروں کا دوست ہے، لیکن اپنے آپ کو اسلام کے پردے میں چھپا کر کیا کرتا ہے، اور وہ وار مسلمانوں پر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی استین کی سامتوں سے خبردار کر دے اور اللہ میں پہچان کرا دے، اور اللہ تعالی ہم سے بچائے۔